الخبیثات للخبیثین، گندگیاں یہ گندے لوگوں کے لیے ہیں، اور والطیبات للطیبین، پاکیزگی یہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے۔ اچھے لوگ اچھائیوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو گندگیوں میں لتڑے رہتے ہیں انہیں گندگی ہی پسند آتی ہے۔ اور میرا رب پاکیزہ ہے، اور اس نے اہل ایمان کو پاکیزگی عطا فرمائی، اور میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندگیوں کو حرام فرماتا ہے۔ آپ معاشرے کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو خود کو احساس ہوگا، اچھے لوگ اچھائیوں کے عادی ہوا کرتے ہیں اور برے لوگ برائیوں کے رسیہ ہوا کرتے ہیں۔ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزگی عطا فرمائی اور اہل ایمان کو پاکیزگی کا حکم دیا۔ جتنی گندگیاں ہیں ان گندگیوں میں سب سے بڑی گندگی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ الخمر ام الخبائث، شراب یہ تمام خبائث کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یعنی جتنی گندگیاں ہیں ان گندگیوں کے اندر شراب سب سے بڑی گندی چیز ہے۔ وہ خود بھی گندی ہے، جو اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں وہ بھی گندگی کے اندر لتڑ جاتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ جب بندہ اس کے اندر ملوث ہوتا ہے تو ہر گندی چیز کو وہ پسند کرنے لگتا ہے۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پاکیزگی کا حکم دیا اور گندگیوں سے ہمیں بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب جیسی گندی چیز کو حرام قرار دیا۔ اس کی گندگی کا آپ عالم دیکھیں، اس کی گندگی کا عالم یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نوجوان کو، کسی عابد کو ایک حسین و جمیل مالدار عورت نے کسی کام سے، بہانے سے اپنے گھر کے اندر بلایا اور پھر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، اور اس عابد کے سامنے یہ آپشن رکھے کہ یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو، یا اس بچے کو قتل کرو، اور یا پھر شراب کا یہ جو پیالہ رکھا ہے وہ پی لو، نہیں تو میں تمہیں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گی۔ اس عابد نے جب خوف محسوس کیا تو کہا زنا تو میں نہیں کروں گا، قتل جیسا گناہ میں نہیں کروں گا، لیکن ایک پیالہ پی کر کے میں اپنی جان بچا کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس نے جب ایک پیالہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیا، نشہ چڑھا، دوسرا پیا، تیسرا پیا، اور جب پورے طور پر وہ نشے میں مخمور ہوا، اس نے اس بچے کو بھی قتل کیا اور اس عورت کے ساتھ میں منہ بھی کالا کر لیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا یہ ایک گناہ نہیں ہے بلکہ گناہوں کی یہ جڑ ہے۔ بندہ جب اس میں ملوث ہوتا ہے تو ایک کے بعد ایک گناہ کرتے چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام سے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، نشہ شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بندے کو نماز سے روک دیتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، بندہ جب اس میں ملوث ہوتا ہے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ میں بدکاری کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی گندگی کا ایک واقعہ حضرت ابن ابی دنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بولے ایک بار میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک نشے کے اندر مخمور بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے ہاتھ پہ پیشاب کر رہا تھا اور وضو کی اسٹائل کر کے کہہ رہا تھا کہ پاک ہے پروردگار عالم جس نے ہمارے لیے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ یعنی اس کی گندگی دیکھیں کہ کس قدر گندگی کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا اگر کسی کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر اس پر مینار بنایا جائے تو اس مینار پہ کھڑے ہو کے میں اذان نہیں پڑھوں گا، اور اگر دریا کے اندر ایک قطرہ اگر شراب کا گر جائے، دریا سوکھ جائے، وہاں پہ گھاس اگ جائے اور پھر وہاں پہ مجھے جانور چرانا پڑے تو اس جگہ کے اندر میں اپنے جانور کو چرانا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں نشہ کرنے والا یہ شرابی اس حال کے اندر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے
اس کے منہ سے تھوک بہ رہا ہوگا، چہرہ کالا ہوگا اور وہ ایسی کیفیت کے اندر آئے گا، اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں سارے لوگ اس سے نفرت کا اظہار کریں گے۔ تو میرے رب نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شراب یہ سب سے زیادہ خبیث چیز ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو پورے طور پر حرام قرار دیا، اور مسلمان چونکہ پاک ہے اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں، ماحول میں جب یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو مسلمانوں نے ایک آواز پر نشے کو ترک کر دیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ میں شراب پی رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب گئے تو انہیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا۔ وہ واپس پلٹ کر کے آئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ پیغام اپنے دوستوں کو بتایا۔ اب دوستوں کے ہاتھ میں کچھ شراب تو پی چکے تھے اور کچھ پیالے کے اندر باقی تھی، انہوں نے فوراً وہ پیالے توڑ دیے اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا، ہم نے اپنے رب کے حکم کو قبول فرما لیا ہے۔ یعنی اسلام کی پاکیزگی اور مسلمان کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے، جب تک حرمت کا حکم نہیں تھا تب تک تو ملوث تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کا حکم نازل فرما دیا تو پھر یک لخت اس سے جدا ہو کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو گئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تو یہ عالم ہونا چاہیے۔ آج جو غیر اس میں مبتلا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آج عیش کر لو، کل کس نے دیکھا ہے؟ مسلمان کہتا ہے ہم نے کل دیکھا، ہمارا تو اصل کل ہی ہے، دنیا ہماری اصل نہیں ہے، ہماری اصل تو کل ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ لیکن ایک آواز پر نشہ چھوڑنے والی قوم آج سب سے زیادہ نشے کی لت کے اندر گرفتار ہے۔ ایک بہت بڑا پروفیسر گزرا ہے، پروفیسر ولیم میور، اس نے کہا تھا کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے اسلام کی اس خوبی کو دیکھا کہ اسلام نے نشے کو جو حرام کیا تو نشہ چھڑانے کے اندر کوئی قوم کامیاب نہیں ہوئی جتنا اسلام نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور ایک بہت بڑا سائنسداں تھا، اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اسلام میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے نشہ کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرات مکرم، اس کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ہر دور کے اندر اس کی مخالفتیں ہوتی رہی، حکومتیں اس کے خلاف قانون بناتے رہی، سزائیں مقرر کرتی رہی، ایسے لوگوں کو جیل خانوں کے اندر بند کرتی رہی، ہر اعتبار سے کوششیں کی گئی، لیکن جتنی کوششیں کی گئی اتنا ہی زیادہ لوگوں کے اندر نشے کا رجحان بڑھتا چلا گیا۔ یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے یک لخت لوگوں کو اس گندگی سے نکال کر کے پاکیزہ زندگی نصیب فرمائی تھی۔ حضرات مکرم، اب آج تو یہ ایک فیشن بن گیا ہے، آج کل تو نشہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ عالمی منڈی میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو نفع والا کاروبار ہے وہ نشے کا کاروبار بن چکا ہے، اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ میں اس کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ اس نشے کی لت کے اندر جو ایک بار گرفتار ہوتا ہے پھر اس کی تباہ کاریاں آپ کو دیکھنا ہو تو اخبار کی رپورٹیں پڑھ کر کے دیکھیں۔ نشے میں آ کر کے کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، کسی نے جو ہے وہ اپنی نشے کے لیے اپنی ماں کا جو خرچ تھا اس کو لے جا کر کے نشے کے اندر اڑا دیا ہے، کسی نے اپنی بہن کا جہیز بیچ دیا ہے، کسی نے اپنے باپ کا اکاؤنٹ خالی کر دیا، عزتیں نیلام ہو گئی، خاندان برباد ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے، عزتیں ختم ہو گئی، طرح طرح کی بیماریوں کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے، جرائم کے اندر پوری طریقے سے لوگ ملوث ہو گئے۔ کسی نے مسجد کا گلہ توڑ دیا، کسی نے جا کر کے کسی کے گھر پہ ڈاکہ زنی کر دی، اور پھر اس کی جو برائیوں کا جو عالم ہے آپ اخباری رپورٹیں پڑھ کر کے دیکھیں۔ کسی نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا، کسی نے کسی کا گلا گھونٹ کر کے اپنی بیوی کو مار ڈالا، یہ ساری اس کی لرزہ خیر رپورٹیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک بہت بڑا فرانسی تھا، اس نے اس بات کا اعتراف کیا تھا، اگر تم مجھے آدھے نشے خانوں کو بند کرنے کی گارنٹی دو تو میں آدھے ہاسپٹل اور آدھی جیلوں کو بند کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی جیلوں میں جو مجرم ہیں زیادہ تر نشے کی وجہ سے جاتے ہیں، آج ہاسپٹل میں جو مریضوں کی تعداد ہے ان میں سے بڑی تعداد نشے کی وجہ سے جاتی ہے۔ وہ فرانسی کہتا ہے اگر تم آدھے نشہ خانہ بند کر دو، آدھے شراب خانے بند کر دو، میں آدھے ہاسپٹل اور آدھی جیلوں کو بند کرنے کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرات مکرم، ایک طرف تو یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو نشے سے بچایا جائے، وہیں پر معاشرے میں کچھ گندے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نشہ پھیلے۔ میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلے، مسلمانوں کے اندر برائیاں پھیلے، مسلمانوں کے اندر اس طرح کی بری باتیں پھیلیں۔ اور آپ دیکھیں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کچھ پلاننگ کے ساتھ بھی مسلم محلوں کے اندر نشے کو سپلائی کیا گیا، مسلم نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اس کے اندر ملوث کیا گیا۔ آپ برٹش حکومت کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، جب برٹش نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ہندوستان میں انگریزوں نے اپنا قبضہ جمانا چاہتا، اس وقت مسلمانوں میں نشہ بڑی تیزی سے سپلائی کیا تھا تاکہ یہ قوم نشے میں دھت ہو جائے اور ہمارے مقابلے کے لیے اٹھ نہ سکے۔ اسی طرح انگریزوں نے، یورپ نے جب مسلمانوں سے اندلس لینا چاہا تو الگ الگ مرکز بنا کر کے، سینٹر بنا کر مفت نشہ انہوں نے سپلائی کیا تاکہ یہ نشے میں دھت ہو جائے اور اس سے ہم اندلس ان سے جو ہے وہ چھین سکیں، وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح آپ تاریخ پڑھیں گے، استعمار نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ استعمار کا یہ نعرہ ہے کہ مسلمانوں کو نشے کے اندر مبتلا کر دینا یہ ہزار توفوں سے بھی زیادہ کام کرنے والا ہے۔ اور ایک بدماش ہنری نے تو یہاں تک کہا تھا، ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے لیے نشہ سے زیادہ برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو انہیں نشے کے اندر مبتلا کیا جائے۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، مجھے 1,00,000 عیسائیوں کو اور ان کے ہتھیاروں کا ڈر نہیں لگتا ہے، مجھے اگر خطرہ ہے ان 1,000 مسلمانوں سے خطرہ ہے جو نشے کے پیالے کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ آج بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بہت جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کے محلوں میں، ان کے علاقوں میں اور ان تک اپنے نشے کے سامان کو پہنچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، شراب عام ہو جائے گی، شرابیں عام ہو جائیں گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نشے کو، شراب کو نام بدل بدل کے پیا جائے گا۔ آج شراب کے جتنے نام ہیں اتنے تو شربت کے بھی نام نہیں ہوں گے۔ افیون کے نام پر، چرس کے نام پر، گانجا کے نام پر، ہیروئن کے نام پر اور انجیکشن کے طور پر، گولیوں کے ساتھ، آئیڈیکس کے طور پر، کیمیکل کے طریقے پر اور کلر پینٹ کے ساتھ، نہ جانے کتنے ناموں سے نشہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اور اس بات کا مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج مسلم معاشرہ جہاں نشے میں ڈوبا ہے، آج میں جس علاقے میں ہوں یہاں پر بھی نشے کی لت بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب میں یہ جانتا تھا یہاں پہ لوگ بہت چھوٹا نشہ کرتے ہیں، 100 روپے والا، اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے 1500 روپے والا نشہ اس علاقے کے اندر بڑی تیزی سے عام ہو رہا ہے۔ جس بندے کی کمائی روزانہ 1500 روپے نہ ہو، وہ روزانہ 1500 روپے کا نشہ کرے گا، کیا اس کا گھر نہیں بک جائے گا؟ کیا اس کی ماں کا زیور گروی نہیں رکھا جائے گا؟ کیا اس کے گھر کے اندر فاقے کی نوبت نہیں آئے گی؟ کیا اس کا باپ زکوٰۃ لینے پہ مجبور نہیں ہو جائے گا؟ آپ پوری کہانی دیکھیں، اس کے بعد میں کیسا بھیانک نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ حضرات مکرم، ان حالات کے اندر اگر ضرورت اس بات کی ہے تو ایک تو یہ ہم یہ غور کریں، جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے کے اندر نشہ عام ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد میں اس بات پر غور کیا جائے کہ لوگوں سے نشہ کیسے چھڑایا جائے۔ چونکہ میرے پاس میں نوجوان آتے رہتے ہیں اور مجھ سے اس طرح کے نشے کی لت میں گرفتار لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے چھوڑتا نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو آج اٹھایا، ورنہ شراب اور نشے کے بارے میں اس سے پہلے میں مکمل تقریر کر چکا ہوں۔ آپ حضرات یوٹیوب پہ جا کر کے سن سکتے ہیں، نشے میں تڑپتے خاندان کے نام سے وہ پوری تقریر موجود ہے۔ آج نشہ چھڑانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے اس عنوان کو بنایا ہے۔ سب سے پہلی بات، نشہ ہمارے معاشرے کے اندر عام کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عام ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کے اندر ایک بڑا کردار جو ہے وہ میڈیا کا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ آج میڈیا ہمارے بچوں کو خواہی نہ خواہی پوری طریقے سے نشے کے اندر ڈھکیلنا چاہتا ہے۔ جب کوئی دیکھے گا میڈیا پر ہیرو جو ہے وہ نشہ کر رہا ہے، اور جو گانوں کے اندر نشے کی تعریف کی جا رہی ہے، جب وہ دیکھے گا کہ اعلیٰ خاندان کے لوگ ہمیں دکھائے جا رہے ہیں اور وہ بڑے عالیشان محلوں میں بیٹھ کر کے نشہ کر رہے ہیں، تو لوگوں کے دلوں کے اندر رغبت پیدا ہوگی کہ یہ جب اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ یہ کام کرتے ہیں ہم بھی ذرا یہ کر کے دیکھیں۔ آج میڈیا کا بڑا زبردست کردار ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو نشے کے اندر گرفتار کرنے کا۔ اور اس کے
اندر کوئی تخصیص نہیں ہے، جیسے مرد نشے میں گرفتار ہیں عورتیں بھی گرفتار ہیں، جیسے نشے کے اندر بڑے لوگ گرفتار ہیں چھوٹے بچے بھی گرفتار ہیں۔ میں نے خود 2 چھوٹے بچوں کو پکڑا جن کی عمر ابھی 10 سال بھی نہیں تھی، وہ نشہ کرتے ہوئے پائے گئے، اور اس کے اندر امیر گھرانے بھی مبتلا ہیں، غریب گھرانے بھی مبتلا ہیں، شریف خاندان بھی اس میں ملوث ہیں، تو وہ چھوٹے طبقے والے جو عام طور پر معاشرے میں کچلا ہوا طبقہ مانا جاتا ہے، وہ بھی اس نشے کی لت کے اندر پوری طرح آپ کو گرفتار نظر آئے گا۔ تو اس کے اندر جو بڑا کردار آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑا کردار اس کے اندر آپ کو میڈیا کا نظر آئے گا، اور اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو نشہ کرتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، یا اکتاہٹ کا شکار ہیں، یا گھریلو جھگڑوں سے اب گئے ہیں، اور خاندانی رشتوں کے اندر دراروں کی وجہ سے وہ بالکل پریشان ہو گئے، وہ سکون چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم جس سکون کے لیے نشے کی طرف جانا چاہتے ہو اس کے اندر صرف اتنی دیر کا تمہیں سکون نظر آتا ہے جتنی دیر تک تم پر نشہ ہے، اور پھر نشہ اترنے کے بعد میں جو تمہاری پوری لائف ہے وہ کتنی برباد ہوتی ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو سکون اور آرام کے لیے جو راہ تم چن رہے ہو وہ سکون اور آرام کی راہ نہیں ہے، وہ تمہارے سکون اور آرام اور تمہارے ذہن کو غارت کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے، اکتاہٹ، بے چینی۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں نشے میں گرفتار ہونے، گھر میں ان کو مالداری کی وجہ سے خرچ خوب مل رہا ہے، اور پیسہ جب زیادہ آنے لگتا ہے تو پھر خالی دماغ شیطان کا وہ ان کو نشے کی طرف کھینچ کر کے لے کر کے جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر نشے کی ایک بڑی وجہ بن کر کے سامنے آ رہی ہے۔ کچھ لوگ موج مستی کے طور پہ نشہ کر رہے ہیں، اسکولوں میں آپ دیکھیں، کالجوں میں، پارٹیوں میں، فنکشن میں، یا کسی اور تہوار کے موقع پر بس ایسے ہی موج مستی کے لیے، کیونکہ نشہ بندہ راتوں رات کرنا نہیں سیکھتا ہے، اس کے لیے پورا پروسیسر ہوتا ہے، وہ بندہ کئی دنوں تک جب اس میں ملوث رہتا ہے تب جا کر کے وہ اس گندی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو موج مستی کے طور پر ایک بار نشہ کرنے والا پھر دھیرے دھیرے اس لت کے اندر ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ بچنے کی جتنی راہیں ہیں وہ ساری راہیں اس کے لیے بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح آپ اگر معاشرے کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے تو ایک وجہ اس کی یہ بھی نظر آئے گی، لوگوں کو نشے کا نقصان معلوم نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں فلاں بھی کر رہا ہے، وہ بھی آرام سے جی رہا ہے، تو میں بھی کر کے دیکھوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ نشے کا جو نقصان ہے اس کو سمجھے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ بندہ جب نشہ کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، یعنی نشہ جو ہے وہ عقل کا دشمن ہے۔ اللہ نے عقل کو انسان کا جوہر بنایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ زمانہ جاہلیت میں نشہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ فرمایا یہ عقل کا دشمن ہے اس لیے میں اس سے بچتا تھا۔ اور سعدون نام کے ایک نیم پاگل تھے، وہ ایک نشیڑی کے پاس میں بیٹھ کر کے اس کی مکھیاں اڑا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ تم پاگل ہو کہ یہ پاگل ہے؟ کہا میں نہیں پاگل ہوں، پاگل تو یہ ہے، اس لیے کہ میں نے تو ظہر کی نماز بھی پڑھی ہے، عصر کی بھی پڑھی ہے، اس چرسی نے نہ ظہر پڑھی ہے نہ عصر پڑھی ہے، تو مجھ سے بڑا پاگل تو یہ ہے۔ یعنی بندے کی عقل کو مار دیتا ہے، اس کے نقصان اگر معلوم ہو جائے نا، بندے کو روڈ پہ لے آتا ہے، مال کو تباہ و غارت کر دیتا ہے، صحت کو تباہ کرتا ہے، جگر خراب کر دیتا ہے، گردوں پہ جو ہے بری طرح افیکٹ کرتا ہے، بندے کو جو ہے وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے مرتے دم تک نکلنے کی کوئی راہ نہیں رہ جاتی ہے، اخلاق کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے لوگوں کے اخلاق کیسے ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے نشہ کیا اور نشے میں دھت ہو کر اپنی ماں کو آگ کی بھٹی کے اندر جھونک دیا، اس کی ماں جل کر کے کوئلہ ہو گئی۔ تاریخ کے اندر یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ میں موجود ہے۔ یہ اخلاقی گراوٹ کا علم ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اخلاقی گراوٹ کیا ہوتی ہے۔ نشے کے اندر مبتلا شخص اپنے محرمات، اپنے خاص رشتے کی عورتوں کے ساتھ میں بدکاری کر بیٹھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا دین پر کیسا اثر پڑتا ہے۔ میرا رب فرماتا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ تمہیں ذکر سے بھی روک دیتا ہے اور یہ تمہیں نماز سے بھی روک دیتا ہے۔ تو ہمیں نقصانات معلوم نہیں ہے، نقصانات نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بھی آج ایک بڑا طبقہ اس نشے کی لت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور حضرات مکرم، جو میں نے غور کیا آج ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے کلہ کی سرزمین پر اور جس سوسائٹی میں میں رہ رہا ہوں، میں نے جو دیکھا یہاں پہ جو نشہ عام ہو رہا ہے اس کی دو بڑی وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ یہاں پہ نشہ جو عام ہو رہا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے بری صحبت، بری سنگت۔ یہاں پہ جو لوگ نشے کی لت میں گرفتار ہو رہے ہیں، غلط لڑکوں کے ساتھ اور غلط لوگوں کے ساتھ میں اٹھک بیٹھک کی وجہ سے وہ اس نشے کی لت کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارے دوستی کے اندر پی لو۔ میں کہتا ہوں تم دوستی کے اندر اس کو پلا رہے ہو تو تمہیں بھی تو پلٹ کے کہنا چاہیے، اگر تمہیں دوستی نبھانا ہے تو ایک کام کرو نا، میری دوستی میں تم نشہ کو چھوڑ دو۔ یہ دوستی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بندہ دوستی میں دوست کو برباد کرے۔ دوستی تو یہ ہوا کرتی ہے کہ بندہ اپنے دوست کو بچایا کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی وہ
के वबाल और उसके नुकसान से बचाता है। लोग कहते हैं एक घूंट पी लो क्या होता है, अरे कहते हैं एक बार पी लो, एक बार पीने से क्या होता है। और बुरी संगत का तो आलम आपको मालूम है ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान अगर बुरी संगत में बैठ जाए तो नबी का बेटा होकर के वो ईमान वो कुफ्र की तरफ चला जाता है। अगर बुरी संगत को आप देखें, बुरी संगत का नतीजा क्या होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल क्या है। एक कस्तूरी बेचने वाला, अगर तुम उसके पास में बैठोगे, अगर उससे कस्तूरी खरीदोगे तब भी तुम्हें खुशबू मिलेगी, नहीं खरीदोगे उसके पास बैठोगे तब भी तुम्हारे बदन में खुशबू आ जाएगी। और दूसरा है कोयला बेचने वाला, अगर कोयला बेचने वाले के पास बैठोगे तुम बेचने वाले के पास, तो अगर कोयले वाले के पास नहीं भी खरीदोगे तब भी तुम्हारे कपड़े तो वो काले कर देगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया, अच्छे दोस्तों के साथ बैठोगे तुम्हें अच्छाई मिलेगी और बुरे लोगों के साथ रहोगे तुम्हें बुराई मिलेगी। और मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगर दोस्त अगर बुरा है तो बंदा भी बुरा बन जाता है। हमारे इलाके में कहावत मशहूर है कि काले के साथ बैठने से आदमी काला नहीं होता, लेकिन उसके अखलाक और उसकी आदतें इसके अंदर जरूर आ जाती हैं। तो आज हमारे इस माशरे के अंदर जो बड़ी तेजी के साथ में नशा छोटे और बड़ों के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह है बुरी संगत और बुरी सोहबत की वजह से आज बहुत सारे लोग नशे में गिरफ्तार हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी वजह इस सोसाइटी के अंदर जो मैं देख रहा हूं, जो बड़ी और एक बहुत बुरी वजह जो लोगों के नशे में गिरफ्तार होने की है, वो है नशा आसानी से मिल जाना। बहुत आसानी से मिल रहा है, लोग घरों में बेच रहे हैं, लोग जो है वो बड़ी तेजी के साथ में सप्लाई कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि नशे की कमाई को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नशा खुद भी हराम है और उसकी कमाई भी हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मकाम पर, जिसका मफहूम ये है कि ये शराब निचोड़ने वाले पे अल्लाह की लानत है, जिसके लिए निचोड़ी जाए उस पर अल्लाह की लानत है, बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, खरीदने वाले पर अल्लाह की लानत है, और इसी तरह लाने वाले पर अल्लाह की लानत है, जिसके लिए लाई जाए उस पर अल्लाह की लानत है, शराब की कीमत खाने वाले पर अल्लाह की लानत है। यानी इसके अंदर जो भी ताउन करने वाला है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बताया सब पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह की लानत को कोई मामूली शय समझते हो, लेकिन जिसको माल का चस्का लग जाता है ना, वो ये नहीं समझता है कि मेरा नशा बेचने से जो आदमी नशेबाज बन रहा है और ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, तो वो ये नहीं समझता कि आज अगर मेरी वजह से किसी का घर तबाह हो रहा है तो कल इसी तरह मेरा घर भी तो बर्बाद हो सकता है। और हमने देखा है इस तरह की जो हराम कमाई खाते हैं फिर वो लिप लिप के मरते हैं, वो जो है वो तड़प तड़प के मरते हैं, उनके बच्चे उनके ख़ानदान के अंदर आप देखें बीमारियों का बसेरा हो जाता है, सुकून उनके घरों से चला जाता है। हराम की कमाई के अंदर न बरकत है, न सुकून है, न राहत है, न आराम है। तुमने दूसरों का घर नशा बेच के बर्बाद किया, अब तुम्हारा घर भी बर्बाद होगा। और एक बात यहां पर यह भी याद रखें, बहुत सारे लोग ये कह के गुजर जाते मेरा लड़का थोड़ी नशा करता है, कि वो तो फलां का करता है। जो लोग मुझसे आके कहते थे ना फलां का लड़का नशा करता है, अब आके मुझसे कहते हैं कि मेरा लड़का भी नशा करने लगा है। हम कोई पहाड़ पे नहीं रहते हैं, हम कोई बहुत ऊंचाई पे नहीं रहते हैं, हम भी इसी बस्ती में रहते हैं। जब आग लगेगी दूसरे घर जलेंगे तो हमारा घर भी जलेगा, जब सैलाब आएगा, जब बस्ती डूबेगी तो हम कोई आसमान पे नहीं रहते हैं, हमारा घर भी उस सैलाब के अंदर डूबेगा। और मैं देख रहा हूँ इस नशे की लत के अंदर कितने घर जल रहे हैं और कितने घरों के अंदर इस नशे का सैलाब पहुंच रहा है, बचने की कोई राह नजर नहीं आ रही है। और जो लोग बेच रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए, अल्लाह अकबर। लेकिन वो माल का नशा ऐसा होता है, जब वियतनाम की जंग हुई थी और लाशों को, फौजियों की लाशों को जब अमेरिका भेजा जाना था तो नशेबाजों ने मालूम है क्या किया था, लाशों को चीर करके उसमें नशा भेज करके अमेरिका के अंदर सप्लाई किया था। थाईलैंड के अंदर ये रिपोर्ट आई कि वहां पर बच्चों को कत्ल करके उनके बदन में नशा भर करके उन्हें सप्लाई किया जाता है। और हमारे हिंदुस्तान की आप रिपोर्टें पढ़ करके देख ले, एयरपोर्ट पे औरतें पकड़ी गई अपनी शर्मगाह के अंदर नशा छुपा के ला रही थी बेचने के लिए। कितने लोगों को किस किस अंदाज में पकड़ा गया वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये जहन आपको देना चाहता हूं, जो लोग इस इलाके के अंदर नशा बेच रहे हैं वो अपनी आखिरत के बारे में सोचें। उनको सोचना चाहिए कि किसी का घर बर्बाद करके तुम अगर मालदार भी बन गए ना तो चंद दिनों का माल है, उसके बाद में आखिर के अंदर दुनिया की भी तबाही है और आखिरत की भी तबाही है। और कितने अफसोस की बात है, मुसलमान नाम कहलाने वाला, पाकीज़गी का दावेदार, अल्लाह के रसूल के उम्मती होने का दावेदार इस तरह की गंदी हरकतें करे, इस तरह की घटिया हरकतें करे, इस तरह की खसीस हरकतें करे, खुद भी बर्बाद हो और माशरे के अंदर बर्बादी पैदा करे। और यहाँ पर एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा,
ہمارے بڑے لوگ جن کو اللہ نے عقل و شعور عطا کیا ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے میں جس تیزی کے ساتھ میں نشہ پھیل رہا ہے، سب سے پہلے نشہ بیچنے والوں پر قدغن لگائیں۔ آپ اپنا اسی طرح بیٹھ کر کے جو ٹائم پاس کرتے نا، کاش تمہارا یہ ٹائم اس طرح پاس نہیں ہوتا، بلکہ اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کے اندر بدلاؤ لانے کے لیے اپنے کام کو آپ لگاتے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، معاشرہ تباہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن وہ تباہ شدہ جواب دیں گے، تو جو ذمہ دار ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہیں بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو سوسائٹی لوگوں کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو خیر ایک نشہ پھیلنے کی عام وجوہات تھی جس کا ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد میں بڑا اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ نشہ کیسے چھڑایا جائے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو نشے کے اندر گرفتار نہیں ہے، نشے کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کو نشے سے بچانا آسان ہے۔ آپ ان پر نظر رکھیں، ان کے موبائل پر نظر رکھیں، انہیں خرچ حساب سے دیں، ان کے دوستوں کے بارے میں معلومات کرتے رہیں، اور اسی طرح دیکھیں رات میں بچہ لیٹ گھر پہ تو نہیں آ رہا ہے، اور اسی طرح وہ غلط چیزوں کے اندر جو ہے وہ ملوث تو نہیں ہے، اس کی پوری نگرانی آپ رکھیں۔ نشے کے نقصانات سے اس کو آگاہ کریں، اس کی تباہی و بربادی کے بارے میں اسے بتائیں۔ یہ اسٹیپ بڑا آسان ہے، لیکن جو بندہ نشے میں گرفتار ہو گیا اب اس کو چھڑانا ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ لیکن ایسا مشکل بھی نہیں ہے کہ وہ آسان نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ نشے کی لت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ خود نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، تو جب تک بندہ خود نہیں چھوڑنا چاہے گا گھر والے کتنی کوشش کریں گے؟ اس کے لیے تو یہی راستہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر سے ملیں یا کسی نشہ چھڑانے والے سینٹر کے اندر لے جا کر کے ان کو جمع کرا دیں۔ ہاں، جو نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، خود چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ باتیں میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں وہ لوگ یا اس طرح کا جو ذہن رکھتے ہیں میری بات ان تک پہنچے، اور ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی بات اثر کرے اور اس گندگی سے نکل کر کے دوبارہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں پاکیزہ زندگی کی طرف آئیں۔ تو نشہ اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ میں توبہ نہیں کہہ رہا ہوں، سچی توبہ کہہ رہا ہوں۔ سچی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے جو سچی توبہ کا معنی بتایا وہ یہی بتایا کہ بکری کے تھنوں سے جب دودھ نکال لیا جائے تو جیسے دوبارہ تھن میں نہیں ڈال سکتے، ایسے ہی بندہ جس گناہ سے توبہ کرے دوبارہ اس گناہ کی طرف جانے کا سارا راستہ وہ بند کر دے۔ تو سچی توبہ کرے۔ اب سچی توبہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ جس نے اپنی زندگی کے ایام نشے میں گزارے ہیں، جب وہ نشہ چھوڑے گا اس کے بدن میں تبدیلی آئے گی، اس کے دماغ میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا۔ یہ تو ہونا ہی ہے۔ شیطان کب چاہے گا کہ یہ بندہ گناہ سے نکل کر کے چلا جائے؟ کیونکہ شیطان نے یہ خود کہا ہے، شیطان کا یہ قول ہے کہ جب بندہ نشے میں دھت ہو جاتا ہے تو پھر میں جیسے چاہتا ہوں اس سے جو غلط کام کرواؤں کروا لوں۔ جیسے بکری کا کان پکڑ کے جہاں مرضی آئے لے جاؤ، ویسے ہی نشے والے کو جہاں چاہتا ہوں میں لے جاتا ہوں۔ تو وہ کب چاہے گا؟ ایک گھٹن ہوگی، ایک عجیب سی بے چینی آپ کو پیدا ہوگی۔ یہ بے چینی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ وہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت میں گناہ کرتا ہوں اور پھر جب گناہ چھوڑتا ہوں تو مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ اور انہوں نے جا کر کے ایک بات حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ کہی، میں جب نماز پڑھتا ہوں نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تم اہل ایمان ہو، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں تو وسوسے دلائے گا نا۔ یہودیوں کے پاس جا کے وہ کیا کرے گا؟ یہودی تو خود انہی کے بھائی ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے پاس تھوڑی جائے گا۔ تو بندہ جب نشہ ترک کرے تو سچی توبہ کرے۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے۔ اور سچی توبہ کا مطلب کیا ہے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ جیسے حضرت معاذ نے توبہ کی، حضرت غامدیہ نے توبہ کی۔ جب زنا سرزد ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، بار بار کا میرا آقا علیہ السلام نے واپس کر دیا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ جب تک یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، آپ مجھے گناہ سے پاک کر دیں۔ یہ سچی توبہ کا مطلب ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے پیٹ میں بچہ، جب بچہ پیدا ہو تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو چیترے میں لپیٹ کے میرے آقا کی بارگاہ میں لائی۔ میرے آقا نے فرمایا جب یہ کھانے کے لائق ہو جائے تب لے کر کے آنا۔ اب کھانے کے لائق ہو گیا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا بچے کے، تب لے کر کے آئی۔ 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، پھر بھی توبہ اللہ سے ڈر رہی ہے، اور پھر دودھ پلایا، پھر اللہ سے ڈر رہی ہیں۔ اب کھانے کے لائق ہو گیا، پھر بھی آ کے کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے، مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ تو بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام اگر نشہ چھوڑنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ دوسرے نمبر پر پختہ ارادہ۔ پختہ ارادے کا مطلب یہ ہے تکلیف ہو رہی ہے چھوڑنے کی وجہ سے، پریشانی ہو رہی ہے، میں مر تو جاؤں گا، میری جان نکل جائے گی لیکن میں نشہ نہیں کروں گا۔ یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ویسی ہی مدد کرتا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندہ یقین رکھتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی ذات پر زیادہ یقین رکھے تو اللہ کی مدد بھی اسے زیادہ میسر آیا کرتی ہے، اور اگر ڈھلمل ارادہ ہے تو ڈھلمل ارادے کے اندر پھر اس کی وہ مدد نہیں ہوا کرتی جو مدد ہونا چاہیے۔ تو
بندہ پختہ ارادہ کر لے. حضرت کعب بن مالک کا واقعہ آپ پڑھیں, غزوہ تبوک پہ جب پیچھے رہ گئے, میرے آقا علیہ السلام نے بائیکاٹ کا حکم دیا, بیویوں کو بھی جدا کر دیا, یہاں تک کہ بادشاہ نے خط لکھ کر کے حضرت کعب بن مالک سے کہا تھا تمہارے نبی تمہاری عزت نہیں کر رہے, ہمارے پاس آ جاؤ, جو مانگو گے وہ دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ تو میں گوارا نہیں کروں گا, حضور کا در چھوڑ کر کے چلا جاؤں. یہ ہوتا ہے پختہ ارادہ. بندہ ہر تکلیف کو گوارا کر لے, ہر ایک چیز سے گزر جائے, لیکن کبھی بھی اس کی طرف جانا نہ چاہے. اور اس کے لیے کیا کرے, جب بھی نشے کے بارے میں دماغ میں خیال آئے, کسی کام میں لگ جائے, کسی مصروفیت کے اندر اپنے آپ کو لگا دے, اور یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. فلاں نے نشہ کیا, آج وہ کس انجام تک پہنچا, فلاں نے یہ نشہ کیا, وہ کس انجام تک پہنچا. اگر میں نے دوبارہ نشے کی طرف قدم بڑھائے تو پھر میرا بھی وہی انجام ہوگا جو فلاں کا انجام ہو چکا ہے. لہذا سب سے پہلے بندہ پختہ ارادہ کر کے اپنے آپ کو اس سے دور کرے. پھر تیسرا کام یہ کرے کہ جن برے لوگوں کی سنگت میں وہ بگڑا تھا, یا جو برے لوگ اس طرح کے نشے میں گرفتار ہیں, ان کی سنگت کو ترک کر دے. کیونکہ جب تک بندہ سنگت کو ترک نہیں کرے گا, اس وقت تک اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. آج اگر اس نے توبہ کی ہے, کل برے دوستوں کے ساتھ جائے گا. معلوم ہے کیا تانا دیتے ہیں, ایک بندے نے یہاں پہ نشہ چھوڑ دیا ہمارے یہاں مسجد کے پاس میں, تو لوگ اس کو نشہ, ارے تو بڑا پرہیزگار بن گیا ہے, یہ اس طرح کے تانے دیتے ہیں, اس کو پن کرتے ہیں. ارے کیا ہوتا ہے, ایک بار اور پی کر کے دیکھ لے, بعد میں چھوڑ دینا, کچھ دن اور پی لے. تو برے لوگوں کی جب تک سنگت نہیں چھوڑے گا, اس وقت تک اس نشے کی بدماشی سے وہ بچ نہیں پائے گا. اس کے بعد میں چوتھا کام یہ کرے, جس برے ماحول میں اسے اس گندگی کی لت پڑی تھی, اس برے ماحول کو بھی ترک کر دے. آپ کو یاد ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب نشہ کو, شراب کو حرام کیا تو کیا حکم دیا تھا. عرب کے لوگ 4 طرح کے برتنوں میں شراب بناتے تھے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب حرام کر دی ہے, برتن استعمال کرو. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان برتنوں کو بھی توڑ دو. برتن کیوں توڑوائے گئے؟ ارے برتن دھل کے پاک کر سکتے ہیں, لیکن میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے یہ نشے کے عادی ہیں, اگر ان کو برتن دیکھیں گے تو پھر نشہ یاد آئے گا. میرے آقا نے فرمایا اس کی جڑ ہی کو کاٹ دو, یعنی برتن کو بھی توڑ دو. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس میں بھی شراب ہو لے کر کے آ جائے. کوئی تھوڑی کوئی زیادہ گھر میں رکھی تھی, اٹھا کے لایا. بقی کے میدان میں میرے آقا علیہ السلام نے ساری شرابوں کو جمع کر دیا. اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے جو مشکیزیں تھے شراب کے, ان کو کاٹنا شروع کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شراب کو آپ بہا دیں, لیکن یہ مشکیزیں تو کام میں آ جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صحیح کہہ رہے ہو, لیکن میں اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں ان کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے. میں اللہ کی ناراضگی سے میں ڈرتا ہوں. یعنی میرے آقا علیہ السلام نے جو نشے کے برتن اور مشکیزیں تھے ان کو بھی رکھنا گوارا نہیں کیا. تو بندہ جب شراب کو ترک کرے, نشے کو ترک کرے, جس برے ماحول اور سوسائٹی کے اندر بیٹھ کر کے اس گندگی کی وہ لت میں مبتلا ہوا تھا, ان تمام ماحولیات کو, ان تمام سوسائٹیوں کو چھوڑ کر کے الگ ہو جائے, کچھ دن کے لیے کہیں اور چلا جائے, کسی اور اچھے لوگوں کی سنگت کے اندر چلا جائے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر برا ماحول تو ویسا ہی ہوتا ہے, دوبارہ اس کو وہ چمبک کی طرح کھینچ کر کے اپنے پاس میں لے کے آئے گا. یہاں کے جو واقعات میرے سامنے, میں کتنی مثالیں بتا سکتا ہوں. لوگوں نے سچی توبہ کی تھی, لیکن برے ماحول نے انہیں کھینچ کر کے دوبارہ اس گندگی کے اندر انہیں مبتلا کر دیا ہے. اس کے بعد میں ایک کام اور کریں. آپ کو چونکہ نشے کی لت بار بار تڑپائے گی, تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے آپ پھر نیکیاں کرنا شروع کر دیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ پہلے گناہ کرتا ہے پھر نیک کام کرتا ہے, اس کی مثال کیسے ہو جاتی ہے؟ جیسے ایک بہت ہی تنگ زرہ ہو, اس کے اندر بندہ جکڑا ہوا ہے, اور پھر ایک کڑی زرہ کی کھولتا ہے, تھوڑا بدن آزاد ہو جاتا ہے, دوسری کڑی کھولتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے, ساری کڑیاں کھل جاتی ہیں, پورا بدن آزاد ہو جاتا ہے, بندہ گھومتا پھرتا ہے. ایسے ہی بندہ جب گناہ کے بعد میں ایک نیک کام کرتا ہے, تھوڑا آزاد ہو جاتا ہے, پھر ایک نیک کام کرتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے, اور نیکیاں کرتے کرتے گناہ کی جو زرہ تھی, زنجیریں تھی, وہ پوری کٹ جاتی ہیں, اور گناہ کا خیال اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے, اور پھر نیک بن کر کے زمین پہ گھومتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس کے لیے پھر نیکیاں کریں, درود پاک پڑھیں, لا حول کی کثرت کریں, اور پھر دیگر اوراد و وظائف آپ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا. اچھا, اس کے اندر جو نشہ چھوڑتے, کچھ لوگوں نے آ کے مجھ کو بتایا کہ پرانے ساتھی لوگ بہت ڈراتے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیونکہ ان کا تو ایک دوست ان سے چھوٹ رہا ہے نا. اللہ سے ڈرے, بندوں سے نہ ڈریں, اللہ مدد کرنے والا ہے. یاد کریں مکہ کی سرزمین پر جب حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, واپس مکہ آئے, ان کی جو معشوقہ عورت تھی اس نے کہا مجھ سے زنا کرو. کہا نہیں, اب میں مسلمان ہو گیا زنا نہیں کروں گا. کہا میرے قوم کو بتا دوں گی تمہیں پکڑ لیا جائے گا. کہا تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے, اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے. عورت نے آواز لگائی, حضرت مرثد بھاگ گئے, غار میں جا کر کے چھپ گئے, اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان کیا اور وہ انہیں پکڑ نہیں پائے. تو بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے
تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کی راہیں اور نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک کام یہ بھی کریں کہ جو نشہ اور شراب کے نقصانات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں۔ قیامت کے دن نشے باز کو، شرابی کو جو ہے بت پرست کے ساتھ میں حاضر کیا جائے گا، جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ پلایا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو نشہ کرتا ہے 40 دن تک اللہ اس سے ناراض رہتا ہے، ہو سکتا ہے اسی بیچ میں مر جائے، پھر دوبارہ کرتا ہے 40 دن تک اللہ اس سے ناراض رہتا ہے، ہو سکتا ہے اسی بیچ میں مر جائے، اور جب تیسری بار نشہ کرتا ہے پھر اللہ اسے ایسا ناراض ہوتا ہے، قیامت کے دن اسے جو ہے وہ جہنمیوں کے پیپ اور پسینے میں ڈالا جائے گا، انہیں جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی وبال ہے؟ ایک بار ایک شخص نے اپنے بیٹے کو دفن کیا، رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کے بال سفید ہو گئے، چھوٹا بچہ تھا، کہا بچے تو کیسے سفید بال والا ہو گیا؟ بچے نے کہا کہ آج ایک شرابی کا انتقال ہوا تھا، قبرستان میں دفن کیا گیا، وہ جب دفن ہوا تو جہنم نے ایسی آواز لگائی کہ پورے قبرستان کے لوگ بوڑھے ہو گئے۔ اتنا سخت وبال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو نشہ کرے اور توبہ نہ کرے اس کو اگر مر جائے تو دفن کرو اور مجھے تم سولی کے اوپر لٹکا دو لکڑی پر، اور پھر اس کی قبر کھول کر کے دیکھو، اگر اس کا منہ قبلہ سے نہ پھرا ہوا ہو تو مجھے ایسے ہی لٹکا ہوا چھوڑ دینا۔ یعنی وہ دفن کیا جاتا ہے، فرشتے آ کے اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیتے ہیں۔ یہ ایسا سخت وبال ہے۔ تو بندے کو جب یہ وبال معلوم ہوگا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کتنی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں میں زنا اور چوری سے بھی زیادہ شراب کو برا سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرابی پر ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا ہے۔ یہ کتنا بڑا وبال ہے۔ تو اس کے نقصانات کے بارے میں معلومات کرے، علماء سے سنیں تاکہ ان سے دور، اور پھر اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ جب مدد کرے تو پھر کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ پھر نفس نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ شیطان کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگتا رہے، مولا توبہ میں نے کر لی، مدد کرنے والا تو ہے۔ اور پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اندھیریوں میں سے اجالوں کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ پروردگار عالم تو ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں سے بندے کا مدد کا گمان بھی پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ اپنی موت کو یاد کرے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ جب موت کا تصور کرے گا نا، میرے آقا نے فرمایا موت لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو شراب کی جو لذتیں یاد آ رہی ہیں نا، موت کا تصور ان کو بھی توڑ کر کے رکھ دے گا۔ اس کے علاوہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ یہ تو سرکش گھوڑا ہے نا، ایسے نہیں کنٹرول ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے لیے علماء نے وظیفے بھی بتائے ہیں۔ جو آدمی اس کو ترک کرے تو صبح و شام 21 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ یا علیم ہو، یا کریم ہو، یا حبیب ہو، یا رقیب ہو، یا وسیع ہو، یا حفیظ ہو، یا رشید ہو، یا رقیب ہو، یا رفیق ہو۔ اس کو 21 مرتبہ صبح و شام پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے بھی اسے محفوظ فرمائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود و سلام پڑھے، جب نیکی کے رنگ میں بندہ رنگے گا۔ اور اس کے لیے ایک بہت ضروری چیز جو میں سمجھتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کے لیے کاؤنسلنگ سسٹم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے لوگوں کے پاس بہت سارا ٹائم ہے، بہت سارے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو گپے مارنے سے فرصت نہیں ہے۔ کتنا اچھا ہوتا وہ اپنی قوم کے لیے سوچتے، کاؤنسلنگ سسٹم رکھتے، اچھے پروفیسر، اچھے ڈاکٹر، یا جو نشہ چھڑانے کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو بلاتے، ایسے نشے بازوں کو 2 کو 4 کو 10 کو جمع کرتے، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی۔ جب آدمی سے بات کی جاتی ہے، اس سے ملاقات کی جاتی ہے تو ذہن بدلتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا، 10 لوگوں کو سمجھایا گیا، 10 نہیں بدلے، ان میں سے 2 تو بدل گئے۔ 20 لوگوں کو سمجھایا گیا، 20 نہیں بدلے، 5 کے اندر تو تبدیلی آئی۔ اور پھر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی تو پھر اس تبدیلی کا اثر پورے معاشرے کے اوپر پڑے گا۔ آج میں جس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے افسوس ہے اس بات کا، اتنا کچھ دین و سنیت اور اسلام کی تعلیمات کو جاننے کے باوجود بھی بندہ ان گندگیوں کے اندر گرفتار ہے۔ اور مجھے تو ایسی یہاں تک کی بھی خبریں ملتی ہیں کہ یہاں پہ تو ہر 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر نشے کے اندر گرفتار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں۔ میں نے بتایا نا 10 سال کا لڑکا نشہ کر رہا، میں نے پکڑا، اس کی ماں کو فون کر کے بتایا تو معلوم ہے ماں کیا کہہ رہی ہے، میں اس کو سمجھا دوں گی، اس کے باپ کو مت بتانا۔ جب باپ کو نہیں پتہ چلے گا، سختی نہیں ہوگی، تو دوبارہ جائے گا کہ نہیں جائے گا نشے کی طرف۔ اور آج یہاں پہ جو ماحول جو پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر بڑی وجہ جو ہے وہ اسی کی ہے۔ تو آج ہماری جو معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انہیں 2 کام کرنا چاہیے۔ ایک تو ایسے لوگ جو نشے کی سپلائی کر کے معاشرے کو جہنم کدہ بنا رہے ہیں ان پر روک لگائیں۔ انشاءاللہ اگر ان کی وجہ سے یہ روک لگتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عظیم کام کی وجہ سے انہیں جنت عطا فرما دے گا، معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا۔ اور دوسرا کام، کاؤنسلنگ سسٹم قائم کیا جائے، ایسے لوگوں کو ایسی برائی سے نکال کر کے نیکی، کیونکہ جمعہ کی ہماری جو تقریر ہے نا وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، ایک نشے باز نے مجھے آ کر کے بتایا یہاں پہ کہ جمعرات کو جو ہے وہ
نشے کا الگ ہی ماحول رہتا ہے، اس دن ایٹومیٹک نشہ کرنے کا دل کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کل جمعہ ہے، اور جو جمعرات کی رات میں نشہ کر لے گا وہ جمعہ نہیں پڑے گا، یہ بالکل پکا ہے، اور پھر جمعہ پڑھنے پھر وہ نہیں آئے گا وہ پورے۔ اور یہاں تک مجھے معلوم ہوا کہ اس علاقے کے اندر جب چھٹی کی رات آتی ہے، ایک ایک رات میں کئی لاکھ کا نشہ بکتا ہے۔ جس قوم کے پاس میں کھانے کے لیے نہ ہو، جو لون پہ کام چلا رہے ہوں، جو لوگوں سے قرض لے کے کام چلا رہے ہو، لاکھوں کا نشہ ایک ایک رات میں خرید لیتے ہیں۔ اس سے آپ قوم کی تباہی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرات مکرم، وقت سنبھلنے کا ہے۔ میں نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشنی۔ حضرات مکرم، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری قوم کو اس گندگی سے نکال کر پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔